ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تو اگر بیمار پڑ جائے تو اویلا نہ کر، میں بتاتا ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول، میں بتاتا ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول، جس ہوا میں سانس لیتے ہو اسے میلا نہ کر۔ جناب صدر محفل، معزز مہمانان گرامی اور گلشن اقرا کے چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے پھولوں اور کلیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات۔ جناب صدر، آج کی انسانی تاریخ میں سب سے بڑا خطرہ نہ جنگ عظیم السوم ہے، نہ معاشی بحران ہے اور نہ ہی عالمی وبا، بلکہ وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں۔ کیونکہ معاشی بحران اچھی پالیسیوں سے ٹھیک ہو جائے گی، جنگ صلح سے ختم ہو جائے گی، عالمی وبا ویکسین سے ختم ہو جائے گی، لیکن جب اب ہوا صحیح نہیں ہو تو انسان بچے گا کیسے؟ دنیا کے لیڈرز آپس میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں، عوام اپنی حکومتوں کو پریشرائز کر رہے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آئی۔ جناب صدر، آج چونکہ پوری دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اسی لیے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رونما ہونے والے فسادات کے اثرات انسان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے انسان دنیا میں آلودگی پھیلا رہا ہے، گیس جلا رہا ہے، کوئلہ جلا رہا ہے، آبی آلودگی پھیلا رہا ہے، زمینی آلودگی پھیلا رہا ہے، کارخانوں اور گاڑیوں سے دھواں نکل رہا ہے، جنگلات کی کٹائی کر رہا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فسادات انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور آج 1400 سال بعد سائنس یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ دنیا میں 99% فسادات انسان خود برپا کر رہا ہے۔ جناب صدر، انسان خود ماحولیاتی تبدیلیوں کا ذمہ دار ہے، خود انسانیت کا قاتل ہے، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہر سال 40 لاکھ بچے دمے کے مریض بن جاتے ہیں۔ پی این زراعت کی وجہ سے ہر سال 90 لاکھ آبادی قبل از وقت موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ جناب صدر، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انسان میں مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہے، جس سے انسان موت پہ جان چھڑاتا ہے۔ جناب صدر، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کئی سال بعد دنیا کے کئی شہر زہر آب ہوں گے، اور یہ دنیا انسان کے لیے جہنم کی کیفیت اختیار کرے گی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ خاکدہ پر قہر ہے آلودگی، خاکدہ پر قہر ہے آلودگی، انسجا پر زہر ہے آلودگی، اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں، اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں، موت کی ایک لہر ہے آلودگی۔ جناب صدر، اسلام نے جہاں دنیا کے دوسرے مسائل اور چیلنجز کا حل بتایا ہے تو وہاں اس نے اس مسئلے کا حل بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور زمین میں ہم نے ہر نوع کے نباتات کو نفیت المقدار میں لگا دی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم انسانوں نے وہ نفیت المقدار کو بگاڑ دیا ہے، جس سے ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے۔ جناب صدر، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت ہو رہی ہو اور آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں درخت ہو اور وہ اس بات پہ قادر ہو کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے وہ یہ درخت کو لگائیں گے تو ضرور لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی قطع شجر کو ممنوع قرار دیا تھا۔ صحابہ کرام کو اور ہدایات کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کرتے کہ کھیتی کو نہ جلانا اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا۔
جناب صدر، میں اپنے تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں کہ یا رب میرے گلشن کو بہشتوں سے سیوا کر، یا رب میرے گلشن کو بہشتوں سے سیوا کر، جس بندے کو جس چیز کی خواہش ہو عطا کر۔ میرے دل بے تاب کی خواہش تو یہی ہے، میرے دل بے تاب کی خواہش تو یہی ہے، جو حسن کا دشمن ہے اسے حسن عطا کر۔ والسلام، پاکستان پائندہ باد۔